آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرین
نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اور روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اور روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بے میں کہتی تھی اپنے ذوق میں، کشفت الدجا بجمالہ، بلبلیں باہم سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ میں سن کے چڑیوں کی چہچہ، بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان، خوبصورت موسم میں، خوبصورت لوگوں کے درمیان میں، خوبصورت موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا خرم شہزاد صاحب، پیارے بھائی مجاہد، اور صبح شام اپنے ادارے کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں کرنے والے قاری محمد شیراز صاحب نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام جس میں عقائد کی بات ہو، اللہ کی توحید کی بات ہو، پیارے پیغمبر کی شان بیان ہو، صحابہ کی عظمت بیان ہو، اہل بیت کے تذکرے ہوں،
اللہ بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت بڑا انتظار کیا، اور جتنی دیر میں اور آپ یہاں مسجد میں بیٹھیں گے، اس گھڑی کو، اس موقع کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ آپ کا انتظار اور میرا سفر کرنا امید ہے رب کی دربار میں انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا میں بلا تمہید کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو۔ میں نے اشتہار کو پڑھا، مولانا خرم صاحب نال بہوا تو زیادہ مزہ۔ میں اشتہار کو دیکھتا ہوں تو موضوع ہے ختم نبوت۔ میں موقع کی مناسبت دیکھتا ہوں تو موضوع ہے عظمت قرآن۔ اور جو میرے بھائی نے میرے ذمہ موضوع لگایا ہے وہ ہے عظمت عمر فاروق۔ اب میں انشاءاللہ ادھر دیکھیں ان تینوں موضوعوں کو اپنے اس وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھنے والا یہ دیکھے اشتہار میں موضوع ختم نبوت ہے، موقع عظمت قرآن ہے، ذمہ موضوع عظمت فاروق اعظم ہے۔ تو ادھر دیکھیں یہ گلدستہ ہے، نبوت کا جو درجہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ وہبی اور عطائی مقام درجہ ہے، کسبی نہیں ہے۔ یہ میں نے جملہ بولا، میرے اکابرین، میرے بڑے، میرے جید علماء اس لفظ اور جملے کو سنتے ہی سمجھ گئے میں جٹکا جا مولویاں تے جٹکی گل کراں تسی آکسو کی آدھا پہ آئے۔ وہبی عطائی اور کسبی کیا ہوتا ہے؟ تو عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی وہی بنتے ہیں جسے میرا رب چن لے۔ نبی یہ بولیں گے ایسے نہیں، میری تھکاوٹ تب دور ہوگی جب آپ میرے ساتھ بولیں گے۔ نبی وہی بنتے ہیں، نبی وہی ہوتے ہیں جسے اللہ چن لیتا ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے انگریز چن کر مارکیٹ میں بھیجے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے انگریز چن کر مارکیٹ میں لے آئے۔ نبی وہ نہیں ہوتا، نبی وہ ہوتے ہیں جسے اللہ چنے۔ یوں ایک یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیے گا کہ نبوت کا جو درجہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ وہبی اور عطائی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اتنی نیکیاں کرے کہ وہ نیکیاں آسمانوں کو چھو رہی ہوں اور پھر وہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں۔ نہ، نبی وہ نہیں ہوگا۔ آئیے میں اگلی بات پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن اس پہ دلیل دوں گا، اس پہ دلیل دوں گا۔ جب میں نے یہ جملہ آپ کی جھولی گود میں ڈالا اور میرے سامنے اگلا موضوع جب آیا تو ایک طالب علم فقیر کہنا چاہتا ہے جہاں نبوت کا درجہ وہبی اور عطائی ہے، جھوم جائیں گے پنڈ بہادر کے روشن ضمیروں، قربان جاواں وہاں صحابیت کا جو درجہ ہے نا وہ بھی وہبی اور عطائی درجہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی۔ کہنا چاہتا ہوں صحابی وہی ہوتا ہے
جسے میرے اللہ نے چنا، چن کے میرے سونے محبوب میٹھے مدنی محمد دے قدمے وچ بٹھایا، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا اور میرے میٹھے مدنی محمد دا مکھڑا ویکھن لگا۔ بڑا عظیم جملہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، محدث، مکرر، مبلغ، مفسر، ادیب و مرتب، بڑے بڑے غازی مجاہد اللہ کی دربار میں آئیں گے۔ اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ ہر بندہ دین کی خدمت رب کی دربار میں پیش کرے گا۔ جنگ باتر، پنڈ بہادر، دور و دراز، قرب و جوار سے آنے والوں میرے دوستو، برابر میں کھڑا بلال ہوگا۔ اللہ پوچھے گا بلال تم کیا لائے ہو؟ بلال دا ایک کوئی جملہ سب سے وزنی ہو جائے گا۔ بلال کہے گا مولا میں تیرے میٹھے محمد عربی دا دیدار لے کے آیا ہوں۔ آئیے، میں نے کہا نبوت کا جو مقام ہے، درجہ ہے، یہ اتنا یاد رکھنا، جسے اللہ چنتا ہے وہی نبی بنتا ہے۔ دلیل ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ پکی گلے دنیا والوں، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، چن لیا میرے اللہ نے حضرت نوح کو، چن لیا میرے اللہ نے ابراہیم اور اس کی آل کو، چن لیا میرے اللہ نے آل عمران کو۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے اللہ نے چنا حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، اللہ نے نوح کو چنا، سر پہ نبوت کا تاج سجایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو چنا، اللہ نے حضرت کلیم کو چنا۔ توجہ میرے وال، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، میرے بھائیو، جسے اللہ چنتا گیا اس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتا گیا ہے۔ آخر میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ توجہ میرے وال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال، 70 سال، کئی مہینے، کئی ہفتے، کئی دنوں کے بعد، توجہ میرے وال، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، صبح سویرے دویل آئے، عبداللہ دا گھر لے آمنہ دا شکم میں، اللہ نے اماں آمنہ دے شکم کنو میرے میٹھے مدنی محمد کریم کو پیدا فرمایا۔ آئیے، ربیع الاول کا مہینہ ابھی گزرا ہے، بہار والا مہینہ، شان والا مہینہ، میرا عقیدہ، میرا ایمان، جس موسم زمانے میں میرے نبی آئے وہ زمانہ بھی اعلیٰ ہے، جس گھر میں میرے نبی آئے وہ گھرانہ بھی اعلیٰ ہے، جس دن میں میرے نبی آئے وہ دن بھی اعلیٰ ہے، جس گھڑی میں میرے نبی آئے وہ گھڑی بھی اعلیٰ ہے۔ توجہ میری وال، اللہ اللہ، شاعر نے کیا ہی خوب عکاسی کی ہے دنیا والوں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔
سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے، فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ امام آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آئیے توجہ میرے والے، لوگ کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، کسی نے کیا کہہ دیا کسی نے کیا کہہ دیا، نہیں 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 نہیں، اللہ نے میرے میٹھے مدنی محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام، میرے نبی کو شان، میرے نبی کو مرتبہ، میرے نبی کو بلندی، میرے نبی کو رفعت اتنی اعلیٰ عطا کی ہے، اور دنیا والوں میرا عقیدہ ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والے میرے علماء کا عقیدہ ہے، ایک طرف سارا جہان ہوئے، دوسری طرف عربی مٹھا مدنی محمد جوان ہوئے، میرا عقیدہ، میرے علماء کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، دنیا والوں سارے جہان کا شان و مقام کم ہے، مٹھے مدنی محمد کا شان و مقام زیادہ ہے، توجہ میری طرف آگے جا رہا ہوں، اللہ نے جس جس نبی کو چنا سر پہ نبوت کا تاج رکھا، جب میرے نبی کی باری آئی امام الانبیاء کا نمبر آیا، کائنات کے سردار کا نمبر آیا، آمنہ دے در یتیم دا نمبر آیا، عبداللہ دا چندوارا آیا، اللہ نے مقام دیا، شان دیا، مرتبہ دیا کہ ان پیغمبروں کو ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، تے میرے میٹھے مدنی محمد سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج، نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے، میں کہتا ہوں میں یہ تینوں موضوع بیان کروں، پہلے پہ بیٹھا ہوں، اللہ نے میرے نبی پہ یار بولے نا ختم نبوت کا تاج سجایا، اللہ نے یہ مقام میرے نبی کو دیا ہے، شان میرے نبی کو دیا ہے، توجہ میری طرف، او لوگو ختم نبوت کی دلیلیں قرآن مقدس کے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک ادھر دیکھیے گا، قرآن مقدس کی 110 آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیلیں ہیں، میرے محبوب کی 240 احادیث ختم نبوت کی دلیلیں ہیں، اگر کوئی کہے تو آپ نے جواب دینا ہے، ادھر دیکھیں پہلا پارہ ہے، پہلی آیتیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آئیے آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ پہلی آیتیں ہیں، یہاں ختم نبوت کی دلیل کون سی ہے؟ ترجمے کی طرف جانا چاہتا ہوں، متقین کی نشانیاں، وہ لوگ جو اللہ نو ویکھیا نہیں ایمان لے آئے نے،
آئیے دنیا والوں نماز قائم کرنے لگے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے. قرآن میرے طرف, اللہ توجہ میری طرف, قرآن میرے ہاتھ میں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور اللہ وہ لوگوں ایمان لانے والے جو کچھ اللہ نے تیرے اوپر اتارا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا ہے. توجہ نوجوانوں, خصوصاً نوجوانوں, کالج یونیورسٹی کے میرے نوجوانوں, غور کیجئے گا. اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آتا, میرے نبی کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت آتی, میرے نبی کے اللہ نے جو قرآن اتارا اس کے بعد کوئی کتاب آتی, توجہ ادھر, تو یہ الفاظ ہوتے ما انزل الیک وما انزل من قبلک, اگلے لفظ ہوتے ومن بعدک, لیکن بعد کا لفظ نہیں ہے, پہلے کا لفظ موجود ہے. نہیں سمجھے؟ میں بڑی پیاری گل, بڑا پیارا جملہ دے کے گیا ہوں. یہ قرآن ہے, ہم سر پہ رکھنے والے نہیں ہیں, ہم کھول کے دکھانے والے. سر پہ رکھنے والے ہم نہیں ہیں, قرآن کو کھول کے دکھانے والے. یہ آج تو ماشاءاللہ گوگل ہے, وہ چیٹ جی پی سیٹ کہتے بدر کیا ہے, بہت کچھ ہے, لیکن ترجمہ والا قرآن ہر گھر میں موجود ہے. ما انزل الیک, تیرے اوتے جڑا اتارا یعنی قرآن. ما انزل من قبلک, جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا. پہلے نبیوں پر یوں نہیں سمجھے, یوں سمجھاتا ہوں. جٹاکے لفظ, جٹاکا جملہ, دلیل بڑی اچھی ہے, پڑھ دیا, سن دیا, وے دیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ دی توحید تے ایمان تی اللہ نے جو نبی بھیجے ان کے اوپر ایمان, اور جو کتابیں اللہ نے اتاری ان کے اوپر بھی ایمان ہے, فرشتوں پہ بھی ایمان ہے. قرآن میرے سامنے, اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آتا اور شریعت آتی اور کتاب آتی, من قبل کا ومن بعد کا, بعد کا لفظ ہوتا. لہذا قرآن نے اتھے گل مکا دیتی ہے. اس لیے میرا اور آپ کا ایمان ہے, میرے نبی کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا, قرآن کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا, اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا. آئیے دلیل قرآن سے. قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن کہتا ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس. مطلب کیا ہے؟ میرا سونا, میرا مٹھا, میرا پیارا پیغمبر, ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے. ہم نے قرآن کو بھی ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے, یعنی قرآن بھی للناس, صاحب قرآن بھی للناس. یہ جو امت آخری امت ہے, اس کے بعد کوئی اور امت کوئی نہیں ہے. یہ ہم نے جو کعبہ اور بیت اللہ بنایا ہے یہ سارے لوگوں کے لیے ہے. مفسرین نے عظیم نکتہ لکھا ہے. معنی کیا ہے, مطلب کیا؟ فرمایا یہی بیت اللہ ہے, اس لیے اسی بیت اللہ کا طواف کرنا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کا طواف کوئی نہیں. میرے نبی پہ ایمان لانا ہے, ختم نبوت پر, اس کے بعد کسی اور نبی پہ نہیں. یعنی پہلو پہ تو ایمان ہے,
بعد میں آنے والا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ آئیے قرآن بھیجا ہے، قرآن پہ ایمان لانا ہے۔ اسی آسمانی کتاب کے بعد پہلی کتابوں پہ، پھر قرآن پہ، اس کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا، اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ آئیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب میں نے آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے میرا سونا، ہم نے آپ کو کسی مردوں میں سے کسی کا باپ، بولیں میرا محبوب مردوں میں سے کسی کا باپ، جو بیٹی اللہ نے دیے، بولو میں کہتا ہوں اللہ تیری قدرت قربان جاؤں۔ جب یہ میں جملہ پڑھتا ہوں تو آواز آتی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اپنی کردہ ہے، کسی کا محتاج رب۔ یا میرا کریم اللہ، بیٹے نہ ہونا دو چیزیں، قیامت کا دن ہوگا، نبی آئیں گے، توجہ، کچھ نبی ایسے ہوں گے خود بھی نبی، بیٹا بھی، خود بھی بیٹا بھی، ادھر دیکھیں، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ ختم نبوت کی دلیل اگر یہی ہوتی، بیٹا نہ ہوتا، فرمایا بیٹا ہوتا تو نبی ہوتا، بیٹا ہوتا، کیونکہ کچھ نبی آئیں گے خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اگر نبی نہ ہوتا تو میرے محبوب کی عظمت میں فرق سمجھ گئے؟ ہاں جی، میرے نبی کی عظمت میں، بولو عظمت میں، نہیں بولتے یار، میرے نبی کی عظمت میں فرق آتا۔ اگر اولاد بالکل نہ ہوتی، وہ تو خاصا میرا ہے، وہ تو خاصا میرا ہے، لہذا میرا خاصا اولاد سے پاک میں ہوں۔ عظمت میرے نبی کی یہی ہے، اس لیے میں نے اپنے نبی کی عظمت کو بلند کر دیا اور اپنی وحدانیت کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آئیے دنیا والوں، آگے چلنا چاہتا ہوں، اتنی بات کافی ہے۔ آئیے، میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ اللہ اللہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ آئے ایک دن اللہ کے محبوب تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر میں محمد کے بعد کوئی اور نبی آتا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، اللہ کسی اور کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتا تو میرے عمر کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتا۔ یعنی اتنا مقام عمر کا، اتنا شان میرے عمر کا، اتنا مرتبہ میرے عمر کا، اتنی بلندی میرے عمر کی، اتنی رفعت میرے عمر کی۔ توجہ چاہتا ہوں، سارے
بھی مرید نبی، عمر بھی مرید نبی، لیکن اللہ نے عمر کو اتنا وکھرا مقام دیا ہے، اتنا وکھرا شان دیا ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کو نبی سونے دا مرید بھی بڑھایا ہے کہ میرے محمد دی مراد بھی بڑھایا ہے۔ توجہ گلی گلی نگر نگر نعرہ تکبیر۔ کبھی آپ موضوع صرف اکیلا رکھے ختم نبوت تو میں آپ کو سناؤں، لیکن اشتہار میں تھا تو یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میں ختم نبوت کو بیان نہ کروں تو دن قیامت میں رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ آئیے اگلی طرف آیا ہوں۔ سارے صحابہ بولے مرید نبی، لیکن اللہ نے عمر نو وکھرا مقام دیتا ہے۔ عمر مرید بھی ہے، عمر میرے نبی کی، بلکہ یوں کہنا چاہتا ہے فقیر مراد پہلے ہے مرید بعد، مراد بولے مراد پہلے مرید بعد میں ہے۔ سبحان اللہ، بیت اللہ کا غلاف، رات کی تاریکی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں التجا کر رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، میرے محبوب کی زبان اطہر پر یہ جملے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اللہ اسلام کی عزت کے لیے عرب کی دھرتی میں دو بندے دیکھے ہیں۔ توجہ میری طرف، جملوں پہ غور کرنا۔ جب میں نے اللہ کے محبوب کے ان الفاظوں کو پڑھا تو یوں لگتا ہے میرے نبی کہنا چاہتے ہیں میرا کریم اللہ، میں نے دیکھا ہے ایک کے پاس دولت ہے، دوسرے کے پاس غیرت ہے۔ اگر اسلام کو عزت دولت سے ملتی ہے، ابو جہل نو محمد دا غلام بڑا اچھا، اگر اسلام نو عزت غیرت نال ملتی ہے تو میرا کریم اللہ عمر نو محمد دا غلام بڑا اچھا۔ آئیے دنیا والو یاد رکھیے گا، اسلام کو دولت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اسلام کو غیرت کی ضرورت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی غیور ہونا ہے، غیرت مند ہونا ہے۔ اسلام کو غیرت کی ضرورت ہے، دولت کی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے یہاں دعائیں کی ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑتے ہوئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں ہم نے اپنے مرشد کو رب کی دربار میں مانگتے دیکھا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جب بھی مانگنا ہے جب بھی مانگنا ہے، سارے بولے جب بھی مانگنا ہے، جب بھی مانگنا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ لکھتے فرماتے تھے جب میں نے اپنے محبوب کی شان کو پڑھا ہے، مقام کو پڑھا ہے، دل سے آواز آئی عطا اللہ جھک جا۔ جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو ایسے شان والا نبی بھی رب کی دربار میں جھکا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا عطا اللہ تو بھی اسی کی دربار میں جھک جہاں آمنہ ددر یتیم جھکا ہوا ہے۔ اس لیے باطر والو، اس لیے پنڈ بہادر خان والو، اس لیے دور و دراز تو آمن والو، جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ بیماری ہو، مشکلیں ہو، تکلیفیں ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، خود اللہ کہتا ہے میرا بندہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرا بندہ تیرے بلانے دی دیر تے میرے جواب دین دی دیر کوئی نہیں ہے۔ کتنے آئے بیٹھے ہو، مشکلیں آئے اللہ سے حل کرانی ہے، تکلیف
تکلیفیں آئے دور کرنے والا اللہ ہے. پتر دی ضرورت پہ گئی ہے تے اللہ دی دربار جا کے پڑھیا کر رب ہب لی من الصالحین. اللہ پتر دے نیک دے. چلتے چلے آئے قربان جاؤں میرے نبی نے بھی منگیا ہے تے اللہ کو لو منگیا ہے. آپ نے کہاں سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ میرے نبی نے اللہ سے مانگا. بس کر دوں؟ تھکے لگ رہے ہیں. 1 گھنٹہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ اٹھ کے. چلو آج 1 گھنٹہ. بھائی پیارے مولانا خرم صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اگلے سال 1 گھنٹہ. میں نے کہا ٹھیک. میں ان کی محبتیں اور یہ میں ایک بات کروں یہ خوشامدی ہے. ان کا خلوص ہے جو یہاں شرح صدر ہوتا ہے. ہاں یہ بات نہیں ہے. کچھ باتیں ایسے آ جاتی ہیں جو میں آپ کو سچ بتاؤں. گزشتہ سال میں نے نا یہاں کھڑے ہوئے ایک گلدستہ بنایا تھا. یہ کھانا لینے والی بند کرو جی. یہ تپیلے وجن شروع ہو گئے. ہاں جی کھانا ہے سب کے لیے. ماشاءاللہ. میں آیا تو ادھر دیکھیں راستے پہ جو میرے بھائی شراز صاحب نے گاڑی بھیجی وہ خراب ہو گئی. اس وقت ہوئی جب میں بیٹھا تو پھر وہاں سے 2-3 بندوں کو روکا. وہ میری پگڑی دیکھیں اور یہ دیکھیں. انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم آپ کو نہیں لے جاتے. ایک پٹھان آ گیا. وہ ماشاءاللہ پٹھان تو پٹھان ہوتا ہے نا جی. جب اس نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ لگتا ہے یہ بھی پٹھان ہے. چلو آپ کو خوش طبیعت سے تھوڑی بات کروں تھوڑا سا تازہ دم ہو جائے. ہمارے علاقہ ہے ریویار خان سے آگے. ماشاءاللہ ادھر تو وہاں پٹھان تھے. تو میرا دوست ہے وہ بھی پٹھان ہے. وہ مجھے لے گیا. کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے. ان کا کوئی پروگرام تھا تو میں نے بیان کیا اور جو محلہ اور وسیب تھا وہ سارا سرائکی تھا. تو انہوں نے کہا سرائکی میں بیان. میں نے کیونکہ وہ مقامی لوگ زیادہ تھے میں نے سرائکی میں بیان کیا. جب میں واپس آیا تو میں کھڑا سن رہا تھا تو وہ پشتو میں کہہ رہے تھے ہے تو یہ پٹھان لیکن سرائکی بڑی خوبصورت بولتا ہے تو یہ. کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک داستان ہے اس پگڑی کی. اور میری کوشش ہوتی ہے میں پگڑی میں رہوں. اور پگڑی علماء کی شان ہے. میں تمام علماء سے کہتا ہوں پگڑی پہنا کرو یار. پگڑی میں روپ ہے. سبحان اللہ. سبحان. ادھر دیکھیں صحیح کیا. ادھر دیکھیں. اچھا جی تو دوسرا جو کہہ رہا تھا نا جو اس کو جواب میں انہوں نے کہا یہ پٹھان نہیں ہے یہ سرائکی ہے لیکن پگڑی پٹھانا تو اچھی بدی ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ میں یہاں کھڑے ہوئے ایک گلدستہ وہ واللہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا. ادھر کھڑے میرے دل میں آیا. میں نے کہا مسجد بنانے والا خلیل اللہ, تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ, مدرسے کا نام بیت اللہ اور نصاب کا نام کتاب اللہ, استاد کا نام محمد الرسول اللہ تے شاگرداں دا نام اولئک حزب اللہ. میں انشاءاللہ آخر میں وہ شعر پڑھوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں. آئیے اللہم اعز الاسلام. میرے نبی نے میرے رب سے مانگا. ادھر اللہ کے محبوب مانگ رہے ادھر ابو جہل نے میٹنگ بلائی ہے. دن بدن لوگ محمد کے دیوانے ہو رہے ہیں. بیٹا سنتا ہے باپ بھول جاتا ہے. باپ سنتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن. بیٹا بھول جاتا ہے. ہمیشہ پلان میں رہتے. قرآن بھی بول پڑا میرا پیغمبر یہ لوگ ہمیشہ پلانے کرتے رہتے ہیں. ہجرت ویلے
قرآن میرے سامنے اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ میرا پیغمبر یہ پلان کرتے رہتے ہیں، آج بھی جب اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی تھی اس دن بھی ان کا پلان تھا، کسی نے کہا اللہ کے نبی کو جلا وطن کیا جائے، کسی نے کہا قید کر دیا جائے، کسی نے کہا قتل کر دیا جائے۔ قرآن آیا، اللہ نے میرے نبی کو تسلی دی، میرا سونا گھبرانا کوئی نہیں ہے، اے انہاں دے پلان نے، لیکن وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ دا بھی پلان ہے تے واللہ خیر الماکرین۔ علماء بیٹھے ہیں، ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، آواز آئی میرا پیغمبر جو میرا پلان ہے وہ دے وچ